إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أما بعد پچھلے خطبے میں ہم نے اس زمانے میں ہمت جواں کی کتنی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان اپنی ہمت کو جمع کر سکتا ہے، ان میں سے ایک سبب اس کا ذکر کریں گے جو کہ انبیاء علیہم السلام کے جانشین، ان کے اصحاب و رفقاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت اور بالخصوص ان کے وہ اعمال اور خصال جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ صحابہ کرام کو دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ایک محقق انہوں نے ان صحابہ کی تعداد 28 بتائی ہے، جس میں سے عشرہ مبشرہ جو بچے کو یاد ہیں، مسند احمد کی حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام کے نام ایک حدیث میں ہی آ گئے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے صحابی جن کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام عثمان، میری مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھ اور کان قرار دیا ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سفر کے ساتھی، آپ کے حضر کے ساتھی،
جنگ کے ساتھی، ہر چیز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنے یہ دو صحابہ کرام تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں رأیت بأن 3 أقمار سقطت فی بیتی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 3 چاند ٹوٹ کے میرے گھر میں گر جاتے ہیں۔ میں یہ خواب اپنے ابا جان صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلاتی ہوں اور خاموش ہو جاتی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، آپ کے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک چاند ٹوٹ کے تیرے گھر میں گر چکا ہے، اور یقیناً یہ چاند سب سے بہترین چاند ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر یا حجرے میں ہوئی، یہ ایک چاند ٹوٹ کے آپ کے حجرے میں دفن ہو گیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرا چاند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی بھی تدفین آپ کے ساتھی کے جوار میں ہو گئی۔ یہ دوسرا چاند گر گیا۔ تیسرا چاند عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ کی بھی تدفین آپ کے ساتھیوں اور رفاقا کے ساتھ ہی ہو گئی۔ آج یہ قبر کے بھی ساتھی ہیں اور کل قیامت کے دن حشر کے بھی ساتھی ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خوبی جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ مقام صدیقیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کر لینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقالوا کذبت، اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، تم نے کہا تم جھوٹے ہو۔ وقال ابو بکر صدقت، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ سچے ہیں۔ هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وہ شخصیت جو سچ کو لے کے آئی وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اس کی سچائی کس نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث لے کے آئے، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بها، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک بڑھے میں اور پوری کائنات کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام لوگوں کا ایمان دوسرے پڑھنے میں ڈال دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس قدر صدیقیت، اس قدر قبول تسلیم۔ دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک واقعہ سراج اور معراج کا، اور ایک واقعہ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس گئے، یہ سرا ہو گیا۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کی، یہ معراج ہے۔ سیر کرنے کے بعد واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کو خبر دی کہ مجھے اللہ رب العزت نے رات ہی مکہ سے لے کے بیت المقدس لے کے گئے اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کروائی اور اسی رات میں واپس لوٹ آیا، اور آج میں فجر کے ٹائم تمہیں یہ خبر دے رہا۔
مشرکین مکہ کو تمسخر کا موقع مل گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے. راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا. فرمانے لگے اے ابو بکر کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اب ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ابو بکر صدیق کو یہ بات بتلائیں گے تو وہ لازمی نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہیں گے. خبر دی. کیا کہا ہم لوگوں کے پاس سب سے تیز سواری ہے، اس کے باوجود ہم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر نہیں کر سکتے. ہمیں کئی ماہ چاہیے کہ ہم مکہ سے بیت المقدس کا سفر کریں. لیکن تمہارے ساتھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر اور اسی ہی رات واپس آ گئے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی نے. کہا اگر تو میرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں اس کو سچ مانتا ہوں. کہا عقل سے کام لو، پاگل ہو گئے. کہا یہاں پہ عقل کی ضرورت نہیں، اس قدر صدیقیت اور تسلیم اور قبول تھا. اور جب رومیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اب ایرانی آتش پرست قوم تھی اور رومی اہل کتاب. صحابہ کرام کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی اہل کتاب رومی مغلوب آ جاتے ہیں اور ایرانی غالب آ جاتے ہیں. ان کے اندر تھوڑی سی رفقت تھی، تھوڑی سی محبت تھی اپنے رومی بھائیوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب اور ہم بھی اہل کتاب. آخر میں جنگ ہوئی، ایرانی غالب، رومی مغلوب. اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لوگوں ایک دن آئے گا فی بضع سنین، کچھ سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اب یہ بات مشرکین مکہ کو پھر ایک تمسخر کا موقع مل گیا. اگر آج کے زمانے میں یوں کہا جائے کہ افریقہ کے ایک ملک کینیا نے امریکہ کو شکست دے دی اور وہ غالب آ گئے، امریکہ مغلوب آ گیا، ہم میں سے کوئی تصدیق کرے گا؟ اور جو تصدیق کرے گا اس کو کیا طعنہ دیا جائے گا؟ پاگل ہو گیا ہے. اسی طرح یہ بھی وہی موقع ہے. ایرانی بڑی ہی قوت مند قوم، بڑی ہی نوجوانوں کی قوم، اور رومی بڑے ہی ضعیف، بڑے ہی کمزور. لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ فی بضع سنین، کچھ سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے. اب مشرکین مکہ کو دوبارہ موقع ملا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہاری عقل سمجھ آتی ہے کہ رومی غالب آ جائیں اور ایرانی مغلوب ہو جائیں؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی کے بات پہ اور وہی پہ آپ کا ایمان تھا، آپ کی تصدیق تھی. کہا شرط لگا لو. شرط لگا لی. 7 سالوں کے اندر
رومی غالب آئیں گے اور ایرانی مغلوب ہوں گے، یہ شرط لگ گئی۔ بضع سنین، بضع عربی کا ایک لفظ ہے جس کی مراد 1 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سالوں کی شرط لگا لی، 7 سالوں کے اندر رومی غالب ایرانی مغلوب، اور وہی ہوا۔ رومیوں کی ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت، صداقت، تسلیم اور قبول تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تصدیق و قبول ہے؟ ہم آج نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز ہمیں برائیوں سے نہیں منع کرتی۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے کہ نماز فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمیں روکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی نماز نے ہمیں برائی اور فحاشی سے روکا ہے؟ سوال ہے کیوں نہیں؟ یا پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان غلط ہے یا پھر ہم غلط ہے؟ اور قطعاً اللہ رب العزت کا کلام سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی سچا فرمان لے کے تو آؤ۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فحاشی بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اندر سچائی اور صداقت ہوتی تو ضرور بضرور یہ نماز ہمیں فحاشی اور غلط کاموں سے روکتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے اندر اس قول کی تصدیق ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی تصدیق ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں۔ اور اگر ہوتی تو آج مسلمانوں کی مساجد مقروض ہوتی، اور یہاں پہ امام اور خطیب کہہ کے یہ کروائیں کہ بجلی کا بل ادا کر دو۔ اس کی نوبت آتی یا نہ آتی اگر ہمارے دل میں یہ ہوتا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے؟ اور کون ہے وہ بے وقوف شخص جو اپنے مال کو نہ بڑھانا چاہے؟ ہر انسان کی چاہت ہے کہ ہمارا مال بڑھے، لیکن یہ نسخہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ صدقہ کرو تمہارا مال بڑھے گا۔ ہم نے کیا؟ نہیں۔ ہمارے اندر یہ صداقت، یہ سچائی ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں بڑی ہی خطرناک ہے۔ ہمارے اندر آخرت کی یاد ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، ہماری گردن نیچے ہوتی ہے یا کٹ جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے اور ہمارے امام کی بات سے ٹکرا گئی تو یہ نہیں کہ امام کی بات کو اٹھا کے ردی میں پھینکنا ہے، نہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث اور بات کی تعویل کرنی ہے۔ کسی طرح ہمارے امام کے قول اور بات کی کسی طرح مل جائیں، پھینکنی نہیں، رد نہیں کرنی امام کی بات، تعویل کرنی ہے۔ کس کی؟ آپ علیہ السلام کے فرمان کی۔ یہ جنازہ ہے ہمارے عقیدے کا، اور یہ جنازہ ہے ہماری صداقت کا، تصدیق کا۔ اور پھر کہے ہم عاشقان رسول ہیں۔ سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، بڑے ہی عاشقان رسول جمع ہو گئے، توہین رسالت ہو گئی ہے۔ ان قاتلوں سے یہ تو پوچھو، آپ علیہ السلام کا عشق صرف نظموں اور اشعار میں ہی ہے؟
اتباع میں نہیں؟ ہمارے اندر اتباع ہے یہ نہیں؟ یاد رکھیے، اگر انسان کو کسی شخص کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسان اس کے ہر فعل اور ہر قول اور عمل کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. یہ حقیقی محبت ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے اشعار، ان کے نظمیں، ان کے ترانے گاتے پھرتے رہیں. یہ ہماری محبت ہے؟ لعنت ہے ایسی محبت پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کبھی عمل کیا ہے؟ اور قتل کرنے والے قتل بھی ایسے کر رہے ہیں. ایک طرف قتل ہو رہا ہے، دوسری طرف زبانوں پہ بڑی ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، ایسی گندی اور غلیظ گالیاں، اور کر کیا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اجاگر کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایسا بے رحم نہیں تھا. ہمارا دین ایسا بے رحم کبھی نہیں ہے کہ انسان کو الزام لگا کے قتل کر دیا جائے. اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ہی شدید محبت تھی زید کے بیٹے اسامہ سے. اب یہ جنگ کا میدان ہے، ہماری طرح نہیں فیکٹری کی چھت پہ بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا، نہیں، جنگ کا میدان ہے. اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو پکڑا اور اس پہ قابو آ گئے، مسلط آ گئے. قتل کرنے کی کوشش کی، اس شخص کی زبان پہ کلمہ آ گیا، لا الہ الا اللہ. اس کے باوجود قتل کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خبر کا علم ہوا، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیا یہ کہا تھا کوئی بات نہیں ہے اسامہ، جنگ کا میدان تھا، ہو گیا، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا؟ فرمانے لگے، او شققت قلبہ، اے اسامہ، کہ تم نے اس کے سینے کو پھاڑ کے اس کے دل کو دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے. کیا تمہارے نے اس کے سینے کو پھاڑ کے اس کے دل کو دیکھا تھا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت تھی؟ آج ہم عاشقان رسول بنے پھر رہے ہیں. نماز ہمارے پردے میں نہیں، صدقہ ہمارے پردے میں نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں، اور بنے عاشقان رسول پھر رہے ہیں. خدا کی قسم ہے، ایسے عشق اور ایسی محبت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. سیدھا اٹھا کے جہنم کی وادی میں پھینک دیا جائے گا. وہاں پہ یہ جھوٹے الفاظ، یہ عاشقان رسول، یہ کچھ نہیں کام آئے گا. کام آنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کام آنی ہے، اس کو اپنائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو اپنائیں، اور یہی اللہ رب العزت کا رضا کا موجب ہے. اگر اللہ رب العزت کی رضا چاہیے تو یہی اس کا رضا کا سبب ہے. 40 خصلة اعلاها عنیزۃ المنع، اعلاها منیحۃ العنزہ. 40 ایسی خصلتیں ہیں، 40 ایسی خصلتیں ہیں. انسان ایک خصلت کو اپنے اندر لے آئے، اللہ رب العزت جنت اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور ان خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت کیا ہے؟ انسان دودھ والی بکری اپنے دوست کو ہدیہ دے دے. یہ سب سے اونچی خصلت ہے، سب سے اعلیٰ خصلت ہے. لیکن 2 شرطیں ہیں، رجاء ثوابها وتصدیق موعودها. ثواب کی امید ہو، یقین ہو، اور دوسری جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی صداقت ہو، اس کی تصدیق ہو. یہاں بھی وہی چیز، صداقت، تصدیق. اگر تصدیق ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کے مقابلے میں آپ کو جنت عطا کر دے گا. اور ہر عمل میں یہ 2 شرطیں اپنے سامنے رکھ لیجئے، رجاء ثوابها، ثواب کی امید ہو، یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے یہ ثواب دے گا. یہ نہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں.
اللہ رب العزت پہ پورا یقین ہو، پورا جذب اور قطعیت حتمیت کے ساتھ یہ بات کہے، اللہ رب العزت مجھے ضرور بضرور ثواب دے گا، مجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہے میں اس پہ سچا اس کو مانتا ہوں، تب یہ ثواب اور یہ اجر آپ کو ملے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نمایاں خوبی تھی، صداقت، اور یہی صداقت آج ہم اس کے محتاج ہے۔ کوئی مشکل عمل نہیں، کوئی مال خرچ کرنے والا عمل نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی فرمان آئے قبول، سر آنکھوں پر ہے، بس دوسرا کوئی دروازہ نہیں، کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں، قبول ہے بس۔ امام کی بات ہو، خطیب کی بات ہو، مولوی کی بات ہو، ردی کی ٹوکری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آ جائے قبول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، میرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور یاد رکھو اگر آج تم میں سے کوئی اس جنت اور جہنم کو لے کے میرے سامنے کھڑا کر دے، میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی۔ اس قدر تصدیق اور اس قدر انتہا ایمان کی تصدیق۔ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے کھڑی ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کر دیا، اس کو دیکھ لینے سے میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی۔ اس قدر تصدیق اور اس قدر انتہا صداقیت کی۔ اور پھر ایک اور خوبی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، جس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی بیان کیا، فرمایا ارحم امتی بامتی ابا بکر، میری امت میں سے سب سے رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ہے۔ ان اللہ یرحم من عباده الرحماء، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے صرف انہی پہ رحم کرتا ہے جو آگے کسی پر رحم کرتے ہیں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم کرتا ہی نہیں۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العزت ہر معاملے میں رفقت اور نرم دلی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت رفقت کو پسند کرتا ہے۔ کتنی ہی احادیث، یہ خوبی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ اب یہ خوبی ہمارے اندر ہے یا نہیں، دوبارہ جائزہ لیجئے۔ اب یہ نہ کہنے والا کہے کہ میں جب مجھے کوئی ریاست ملے گی یا میرے نیچے 200-300 بندوں کی رعیہ ہوگی تب میرے دل میں جا کے نرمی آئے گی، رفقت آئے گی۔ نہیں، ہر انسان مسئول ہے کسی نہ کسی چیز کا۔ شوہر مسئول ہے اپنی بیوی کا، باپ مسئول ہے اپنے بچوں کا، دفتر میں اس کے مسئول ہے، اس کی رعیہ ہے، اس کے ملازمین ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنی رحم دلی ہے، ہمارے دلوں میں کتنی ہی رفقت ہے۔ اور یہ واقعہ ان کے دلوں میں رفقت نرم دلی تھی نہیں، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی ہے۔ اور ایک اور خوبی جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی تذکرہ فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، لوگوں میں نے ہر کسی انسان کا احسان اتار دیا ہے سوائے ایک شخص کے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی صحبت کا اور جن کے مال کا مجھ پر آج بھی احسان ہے، اور یہ احسان میں کل قیامت کے دن اتاروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جھولے میں آ کے اپنا مال خرچ کر دینا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی صدقے کی ترغیب دی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں موجود تھے۔
آپ کا خالص مال 40,000 درہم اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً لٹا دیے. یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ خوبیاں بڑی ہی ہیں. بیان کرنے کے لیے نکلے تو ایک خطبہ نہیں، کئی مجالس درکار ہیں، لیکن ایک خوبی کو لے کے اس پر قائم ہو جائیں. جیسا کہ حدیث میں نے سنائی ہے، 40 خصلتاً، 40 خصلتیں ہیں، 40 خصلتیں، جس میں سے سب سے اونچی خصلت، ہم میں سے کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جن کی استطاعت ہے کہ وہ ایک بکری، دودھ والی بکری لے کے اپنے دوست کو گفٹ کر دیں، صرف 2 شرطوں کے ساتھ. رجا ثوابها، اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وتصدیق موعودها، اور اس وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بکری کسی ساتھی کو ہدیہ کر دے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.